اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر المعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہ اجمعین اما بعد فقد قال امامنا الرضا علیہ الصلاۃ والسلام من لم تتابع رأیک فی صلاحہ فلا تزع الى رأیہ وانتظر بہ ان یصلحہ شر۔ حاضرین محترم، ناظرین گرامی قدر، ہمارا سلسلہ حدیث الحمدللہ آج چوتھے مرحلے میں پہنچ چکا ہے کہ جس میں ہم اور آپ ایک بار پھر انشاءاللہ امام علی رضا علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ کے ذریعے آمنے سامنے ہوئے ہیں، جس حدیث مبارکہ میں امام علی رضا علیہ السلام نے ایک مومن بھائی کی رائے اور مشورے کی قدر و قیمت کو بتاتے ہوئے سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اپنی مصلحت میں تمہاری رائے کی پیروی نہ کرے تو تم بھی اس کی رائے کی پیروی نہ کرو، اور اس بات کے منتظر رہو کہ اسے کوئی ناخوشگوار واقعہ ہی آن آ کر اصلاح کر دے گا۔ گویا انسان اگر مومن اور مومن سے کوئی رائے مشورہ کرتا ہے تو ایسے مقام پر ایک مومن کو چاہیے کہ جس سے وہ رائے اور مشورہ لے رہا ہے اس کے رائے کی اور اس کے مشورے کی عزت کرے، اس کا احترام کرے۔ اگرچہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ کسی سے رائے اور مشورہ لیتے ہیں تو یکسر ایک دم سے اس کی بات کو مثلا ٹال دیں یا ناکارہ بنا دیں یا مثلا اس کی بات کو بالکل فراموش کر دیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایسا آپ کرتے ہیں عزیزان گرامی تو گویا آپ ایک مومن کی رائے اور مشورے کی توہین کر رہے ہیں، اور اس چیز سے امام نے منع فرمایا ہے۔ اور امام نے فرمایا ہے کہ اگر ایسا کوئی بھی شخص آپ کے ساتھ کرتا ہے کہ آپ سے وہ رائے اور مشورے کی بات کرتا ہے اور آپ نے اسے اپنی رائے دی، اپنا مشورہ دیا، اور اس کے بعد اس نے آپ کے رائے اور مشورے کو نظر انداز کر دیا، نہیں سمجھا، کسی لائق نہیں مانا، تو ایسی صورت میں امام نے فرمایا کہ اب ایسے صورت میں آپ اس کی کسی رائے اور مشورے کو اپنے لیے باعث مفید نہ سمجھنا، اپنے لیے اسے کارآمد نہ سمجھنا، یعنی اس کی بھی رائے اور مشورے کو آپ بھی اگنور کر سکتے ہیں، برطرف کر سکتے ہیں، اسے آپ کام میں نہیں لا سکتے۔ یعنی امام نے یہ فرمایا کہ آپ کی جب رائے اور مشورے کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو تو آپ کو بھی اگر کوئی رائے اور مشورہ دے رہا ہو کہ جس کو آپ نے دیا ہو پہلے، تو ایسی صورت میں اس کی بھی رائے اور مشورے کی آپ کی نظر میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایسی صورت میں آپ کو انتظار یہ کرنا چاہیے کہ آپ دیکھیے کہ جس انسان نے آپ کے مثلا رائے اور مشورے کے خلاف کوئی کام کیا تو آپ اس کے بارے میں اس بات کی طرف متوجہ ہو جائیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے کہ جو ناخوشگوار ہو، اور جب ایسا کوئی واقعہ پیش آ جائے گا تو وہ واقعہ خود ہی اس کو اس لائق بنائے گا کہ وہ انسان اسی واقعے سے اصلاح حاصل کرے گا۔ عزیزان گرامی، لہذا امام نے متوجہ فرمایا ایک مومن کی کیا قدر و قیمت ہے، ایک مومن کو اپنی رائے اور مشورے کی کتنا عزت کرنا چاہیے، اور اگر ہم کسی بھی مومن بھائی سے اپنے کسی بھی طرح کے مسئلے میں رائے اور مشورہ کرتے ہیں تو اس کا احترام کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، اگر وہ اس لائق ہے کہ اس کے رائے اور مشورے پر عمل کیا جائے، پہلی فرصت میں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کس سے رائے اور مشورہ لینا ہے۔ اگر وہ اس لائق ہے کہ جو دین اسلام اور قرآن اور احادیث کی روشنی میں اگر ہمیں کوئی ایسا مشورہ دے سکتا ہے تو ہم اس کی طرف قدم بڑھائیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ جو دنیا داری میں ہی سر و مست ہے، قرآن حدیث اسلام کی باتیں نہیں سمجھتا مثلا، اور وہ کوئی ایسا مشورہ نہیں دے سکتا، تو ایسے میں ہمیں اس بات کی طرف متوجہ رہنا ہے۔ اور اس کے بعد اگر کوئی ایسا ہے کہ جو دیندار ہے، دین شناس ہے، دین اسلام کی باتوں پر عمل کرتا ہے، اس کے بعد اسی کی بنیاد پر آپ کو رائے مشورہ کوئی دیتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کے رائے اور مشورے کا احترام کریں۔ عزیزان گرامی، اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ آپ کسی ایسے ویسے حادثے کا شکار ہو جائیں کہ جس سے آپ دوچار ہو سکتے ہیں اور آپ زحمت اور پریشانی میں گرفتار ہو سکتے ہیں۔ لہذا ایسی صورت میں امام نے فرمایا کہ اگر آپ کو کوئی رائے مشورہ دے، کوئی مومن بھائی آپ کا، تو آپ اس کا احترام کیجیے، اس کے رائے مشورے پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، اور اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اس سے رائے مشورہ لیجیے کہ جس کو لگتا ہو کہ یہ اسلام، دین، قرآن، حدیث کی روشنی میں آپ کو رائے مشورہ دے سکتا ہے اور اچھا دے سکتا ہے اور آپ کے لیے بہتر باتیں بتا سکتا ہے، تو اس سے آپ رائے مشورہ لیجیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریے، کیونکہ ان ساری چیزوں سے ہی ہمارا معاشرہ بہترین معاشرہ بن سکتا ہے اور ہم اپنی زندگی میں بہترین کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ جان گرامی، وگرنہ دنیا میں آج کے زمانے میں اگر آپ دیکھ لیجئے تو لوگ کسی کو فری میں کوئی بھی رائے مشورہ نہیں دیتے ہیں،
اور اگر آپ کو کوئی دے رہا ہے اچھی رائے اور اچھا مشورہ تو یہ غنیمت سمجھے جا نگرامی. لہٰذا ایسی صورت میں امام نے فرمایا کہ ان ساری چیزوں میں ہمیں اپنے ایک مومن بھائی کی قدر و قیمت کو سمجھنا ہے اور اس کے رائے مشورے پر عمل کرنا. اگر نہیں ایسا ہوتا تو آپ کے لیے ذمہ داری ہے کہ اگر آپ نے کسی کو مشورہ دیا، رائے دی، وہ آپ کے رائے مشورے پر عمل نہیں کر رہا ہے تو آپ بھی اس سے کنارہ کشی اختیار کر سکتے ہیں. آپ بھی اس کے رائے اور مشورے پر عمل نہ کریں بلکہ اپنا راستہ دیکھیں اور اس کے بعد انتظار کریں کہ اگر آپ کے اس نے رائے مشورے کی مثلا توہین کی ہے تو ہو سکتا ہے کہ خداوند عالم اس توہین کا جواب اسے کسی ناخوشگوار واقعے کے ذریعے دے سکتا ہے. لہذا ان باتوں کی طرف ہم اور آپ کو متوجہ رہنا ہے اور امام علی رضا علیہ السلام کے اقوال پر اپنی زندگی کو آگے بڑھانا ہے اور ہمیں اپنی زندگی میں یہ ساری چیزوں کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے تاکہ ہم نورانیت اور معنویت کی زندگی بنا سکیں اور اپنے امام کے ان بتائے ہوئے اقوال پر بہترین زندگی گزارتے ہوئے امام کی نظروں کے سامنے سرخرو ہو سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.